बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। बतौर मुसलमान हर मुसलमान जो है इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़्यादा से ज़्यादा अजर इकट्ठे करने के लिए इबादत और मामूलात को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। रमज़ान की बतौर एक महीने इस्लामी तारीख़ में इसकी फ़जीलत और कुरान में इसकी अहमियत के हवाले से जानने के लिए हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुसन्निफ़ और उसके साथ ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के मुंतज़िम आला इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब के साथ। अब्दुल हकीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद, इस माह मुबारक की, और आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं रमज़ान के आगाज़ पर? क्या पैगाम देंगे इस हवाले से, इस महीने के हवाले से? शुक्रिया यासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये खुशी का बायस है कि साउथ टुडे ने इतनी बाबरकत सातों में ऐसी माह रमज़ान के हवाले से इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो तरतीब देने का सोचा है। अल्लाह ताला इसकी फ़जीलतें और बरकतें इस इदारे पर और तमाम उम्मत मुस्लिमों पर नाज़िल फरमाए। जी अच्छा, अब्दुल हकीम मलिक साहब, बात करें रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से तो कुरान करीम में क्या अहकामात हैं, इसके फ़ज़ाइल क्या बयान किए गए हैं, और इस बतौर एक महीना रमज़ान को क्या अहमियत हासिल है इस्लामी तारीख़ में और कुरान करीम में? देखिए जी, इसकी सबसे पहले तो कुरान करीम के हवाले से सूरत अल बकरा की आयत नंबर 184 184, इसमें अल्लाह ताला ने यह नवीद फरमाई है कि ऐ लोगो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले पहली कौमों पर। जी, तो इससे ये पता चल गया कि ये रोज़े जो हैं ये पहली कौमों पर फ़र्ज़ थे और हमें भी इसकी खुशी की नवीद मिली। और फिर इसकी तैयारी का जहाँ तक मामला है, इसकी तैयारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह रमज़ान के आने से 2 महीने पहले शुरू कर देते थे। शब बेदारी की, तिलावत कुरान पाक की, अपने आमाल की इस्लाह के लिए सहाबा कराम को तलकीन की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उन्होंने दुआ फरमाई है खुसूसी कि अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ नसीब फरमा जैसे कि तूने इससे पहले 2 महीने हमें नसीब फरमाए। तो इसकी तैयारी की मिसाल बात करने से पहले मैं यूँ दूँगा कि जैसे हम अपनी फसल के तैयारी के लिए पहले ज़मीन की गोडी करके तैयार कर देते हैं, उसको प्लो करते हैं, उसको तैयार करते हैं, इसके बाद उसमें बीज डालते हैं तो वो यकीनन अच्छा फल देती है और फलती फूलती है, और वो उस बारिश का एक कतरा भी उसको फ़ायदा देता है। बिल्कुल इसी तरह वो कतरा अगर चट्टान पर गिरे जिसकी कोई तैयारी नहीं है, उसमें जज्ब करने की कोई कुव्वत नहीं है, तो वो पानी तो बारिश तो अल्लाह की तरफ से आनी ही आनी है, मगर वो उससे कोई फैज़याब नहीं होगा और वो कतरा ज़ाय हो जाएगा। इसी तरह हमें हुक्म हुआ है कि हम इसकी तकरीम का इंतज़ाम करें। और बल्कि सूरत यूनुस के जो है आयत 57-58 में कहा गया है कि ऐ लोगो, ये हमने तुम्हें एक ऐसी चीज़ अता की है जिसकी आमद का तुम जश्न मनाओ। यू हैव टू सेलिब्रेट, क्योंकि ये नज़ूल कुरान करीम का महीना है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान करीम की तंज़ील का जो है वो इब्तदा हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसके माह रमज़ान के तो उलमा कराम ने जो इसकी फ़जीलत के कायल थे, जो समझते थे, इन्होंने इसके तो हज़ारों नाम दिए हैं। जैसे सब्र का महीना है, रहमत व मग़फ़िरत का महीना है, निजात का महीना है, और कहते जाइए मगर इसके मार्फात ख़त्म नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, माह सयाम और रोज़ा, इसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं, क्या मानी अख़ज़ किए जाते हैं और किस तरह से इसको एलैबोरेट किया जाता है? खान साहब, रोज़ा के असल मकसद है रुक जाना। किसी हलाल चीज़ को भी एक ख़ास औकात में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने ऊपर हराम करार दे देना, जैसे खाना पीना। ऐसे जायज़ और चीज़ों के इस्तेमाल से भी इज्तनाब करना, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा यानी रुक जाना। और इसकी अगर मज़ीद तफसील में जाएँ तो असल बात यह है कि ये सिर्फ खाने पीने से रुक जाने के नाम नहीं है, ये भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये आँख का, ज़ुबान का, कान का, आज़ा का, दिल का, दिमाग का, फजूल और जो है बातों से इज्तनाब का, यानी और बेमकसद महफिलों का
اور سمیع اور بصری لغویات سے اور اس سے احتیاط کا نام ہے، اس سے رک جانا ہے، یہ سب چیزیں روزے میں آتی ہیں۔ اسی لیے یہ روزہ جو ہے اس کو یعنی ہم اس کو نام دیتے ہیں روزے کا۔ روزے کا مطلب رک جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر دینا جو عام اوقات میں حلال بھی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے رمضان کی، ماہ سیام کی، تو ماہ سیام اسلامی تاریخ سے پہلے بھی یہ مہینہ جو ہے روزے کے احکامات رہے قوموں کے اوپر، اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کس کس قوم کو احکامات رہے اور مقاصد کیا تھے اس کے، انسانی زندگی، انسانی رویوں میں کیا تبدیلیاں لانے کے لیے ماہ سیام جو ہے وہ اہمیت اختیار اس نے کی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی تمام فضیلتیں سمیٹنے کی اور جس قدر ہماری گنجائش ہے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے۔ اصل میں روزہ جو ہے وہ صبر کی ورکشاپ ہے، صبر کی، پیشنس کی، رواداری کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تاکہ کسی انسان پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، جان مال عزت آبرو اور وقار کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، امانتوں کو اس کا ہم خیال رکھیں، وعدہ فائی کا خیال رکھیں، یعنی اس طرح کی آپ زندگی میں، معاشرتی زندگی میں بھی ہر چیز اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات یا سنت طیبہ کے سے انحراف کا ڈر ہو، یہ سب روزے کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بہت خوبصورت پوچھی وہ یہ تھی کہ یہ جو حوالہ ہے کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی ان کا حکم دیا گیا، تو قرآن کریم میں اس کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں۔ مجھے جیسے اب یاد آ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اس وقت ان کی پیری کی عمر تھی اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وائف بیرن ہے اور وہ ان سے کوئی اولاد لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دی جس نام کا ہم نے پہلے کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری اس رحمت کا اور اس مہربانی کا کیسے یقین ہو، کیونکہ میرے بال جو ہیں اس میں چاندی آ چکی ہے، سر شعلہ مارتا ہے، بیوی میری بھانج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا تم 3 دن کا چپ کا روزہ رکھو اور کسی سے بات نہ کرنا ماں سوا اشارے کے۔ اس کا ایک اور حوالہ بھی آتا ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کی پیدائش ہے، تو اس وقت بھی جب قوم نے ان کو، جب وہ آئیں نو مولود کو ساتھ لے کر، اور تمام قوم نے جو ہے نا وہ الزامات کی کہ اے مریم کی بہن تم نے یہ کیا کیا اور یہ رسوا کر دیا خاندان کو، دس اینڈ دیٹ، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چپ کا حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، تم چپ کا روزہ کر لو، یہ جو تمہارے گود میں بچہ ہے یہ تمہارے گواہی دے گا، یہ بولے گا اور یہ بتائے گا کہ میری ماں جو ہے وہ کس حد تک پارسا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ کئی نسبتوں سے اس کے حوالے ہیں، اور تورات اور انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں تو اس کی بہت سٹوریز ہیں، مگر قرآن کریم کیونکہ ایک بہت ہی ایک ضابطہ کے تحت شرم و حیا کے اور دوسری تفسیر کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے، تو اس طرح اس سے ہمیں اشارتاً یہاں سے ملتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی فضیلت میں اس حوالے سے میں کہتا چلوں کہ جو تورات ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل ہے، اور جو انجیل ہے وہ بایوگرافی آف جیزس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مگر قرآن کریم نہ تو تاریخ عرب ہے اور نہ ہی وہ سمان حیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے 30 سپاروں میں سے 3.5 سپارے جو ہیں صرف موزس پر ہیں۔ اچھا، آخری سوال کروں گا کہ استقبال اور تیاری کے حوالے سے قرآن میں کیا احکامات ہیں روزے کے لیے، ماہ رمضان کے لیے؟ احتیاط، صبر، تیاری، اس کی عبادات کا اہتمام کرنا، اور اس پر تو ایک نشست تو کیا، میرے جیسا ایک عام فہم آدمی تو کیا، علماء کی پوری جماعتیں بھی بیٹھ جائیں تو اس کی فیوز پر بات ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ایک عمرہ، ایک حج کا ثواب ملتا ہے،
ایک 27 ماہ رمضان کو عمرہ کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ جو آپ نے 27 تاریخ کو ماہ رمضان کو عمرہ ادا کیا، گویا اس مسلمان نے میری ہمراہی میں حج ادا کیا۔ اور اسی طرح ایک نفل کا ثواب 70 گنا جی۔ اور پھر یہ آسمان دنیا 7 آسمان ہے نا، دا لوئسٹ ہیون پر پورا مہینہ جو اللہ کے حکم سے یکم رمضان سے شروع ہوا ہے اور پھر یہ نئے ہلال نظر آنے تک رہے گا کہ صدا آتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو ہم معاف کر دیں۔ فرشتے پکار کر کہتے ہیں اے انسانوں تم میں سے کوئی ہے جو توبہ طلب کرے تو ہم اس کو بخش دیں۔ آسمان سے آواز آتی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مانگے ہم اس کی صدا قبول کر لیں، اور کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے۔ اور یہ ہماری نہایت بدقسمتی ہوگی کہ جب یہ صدا آسمان سے آ رہی ہے اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہم نے تراویح کا بندوبست نہیں کیا، ہم نے قیام اللیل کا بندوبست نہیں کیا، ہم نے تلاوت قرآن کا اس کو سمجھنے کا بندوبست نہیں کیا، اپنے اعمال کو افعال کو بہتر بنانے کا نہیں کیا، تو یہ جو ورکشاپ کا تھا ایک مینڈیٹری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا موقع، وہ ہم نے گویا گوا دیا۔ بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب، ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے آغاز کے اوپر۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایک بار پھر رمضان کی مبارک۔ اب رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اتنا وسیع ایک ٹاپک ہے کہ اس کی فضیلتیں بیان کرنے بیٹھے تو وقت جو ہے وہ اس کا دامن کم پڑ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے دوبارہ سے ڈسکشن کریں گے اور دوبارہ سے عبدالحکیم ملک صاحب کی آراء سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔